تقریر میں بتاتا ہوں. کہا مجھے اس غار میں 70 سال ہو گئے. کتنے؟ 70 سال. کیا انہیں دنیا نہیں پیاری تھی؟ انہیں خاندان پیارا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن باوجود اس کے فرمایا وہ سب سے الگ ہو کے اللہ کی یاد میں غار میں چلے گئے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو مار لیا، اپنی خواہشات کو ترک کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر بن گئے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہترین مہمانیاں ہوگی. فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ان کے لیے جنت کے میوے بھی ہے، جنت کے پھل بھی ہے، ان کے لیے پاکیزہ عورتیں بھی ہیں، ان کے لیے خیمے لگے ہوئے ہیں، حوریں بھی ہیں، ان کے غلام بھی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے شراباً طہورا، شراب طہور کا اہتمام بھی ہے. فرشتے ان کی غلامیاں کریں گی، غلامیاں کریں گے. فرمایا وہ نور کے تکیے لگائے ہوئے نور کے تکیوں کے اوپر جلوہ فرما ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ اللہ کے ایسے عاشق ہوں گے. معراج کی رات میں نے ایک مکان کو دیکھا. کہا جبریل ذرا اس کا دروازہ تو کھولو. کیا جانتے ہو کون ہے؟ آقا مجھے پتا نہیں ہے، یہ تو میری تخلیق سے بھی پہلے کا ہے. اور کہا کہ اس کو کبھی کھلا دیکھا؟ کہا نہیں. تو کہا جبریل اس کو کھول لو. عرض کی مولا کیا حکم؟ فرمایا کھول دو. فرمایا اس کے اندر حضرت نبی پاک فرماتے ہیں درۃ فی مسئلۃ المعراج ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے عاشق چھپے ہوئے تھے، انہیں نور کی زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا اور وہ اللہ اللہ پکار رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. فرمایا اللہ نے ان کے اوپر جنت پیش کی، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا پیش کی تب بھی توجہ نہ کی. اللہ تعالیٰ نے جہنم کا مشاہدہ کرایا تب بھی توجہ نہ کی. کسی طرف دیکھتے نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ مولا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تیری ذات ہی چاہیے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے ٹوٹ کر اللہ فرماتا ہے وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اس بزرگ نے رات سے پردہ ہٹایا، کہنے لگا فرید 70 سال ہو گئے. شروع کی بات ہے کہ میں اس غار کے دروازے پہ نفس نے کہا کہ جاؤ تھوڑا سا باہر نکلو. ایک عورت آتی تھی بکریاں چرانے، تو دل نے کہا کہ تھوڑا باہر نکلو، اس سے تھوڑی گڑی باتیں ہی کر لو. تو کہا یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی، کیونکہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے انسان کو. اور خاص کر یہ یاد رکھنا جب آپ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوں گے نا، اس وقت شیطان کے بڑے وار ہوتے ہیں. اس وقت اگر پھسل گیا تو ساری محنت بیکار ہے. کہ جڑا اللہ تے ولیاں دا کریدا اے سنگی، اس کچ تے بھی آوندا اے ہیرے دا رنگ. جڑا اللہ دے ولیاں دا کریدا اے سنگی، اس کچ تے بھی آوندا اے ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا رہندا نکاڈی وی مل، جیڑا ٹٹ کے ڈگ پے کسے ہار جو. یہ بڑی آزمائش کا مقام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، فرمایا استقامت اختیار کر گئے. دوستا غور کرنا، فکر کرنا، یہ ان اللہ جو کہا ہے اس مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اولیاء اللہ ہے جو دنیا میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، قبر میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کلمے کو بھولتے نہیں ہے. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اور عمل کی ضرورت نہ پڑے. فرمایا کہو قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم، پھر اس پہ قائم ہو جاؤ. فرمایا پھر تمہیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا آزمائشیں بڑی ہیں، شیطان نہیں چاہتا روئے سلوک کی منزلیں طے کریں. کیونکہ غوث پاک کے پاس ایک آیا تھا جو 360 ولیوں کے پاس گیا. کتنے؟ 360. ہر ولی نے کہا تو مردود ہے چلا جا. کیوں؟ ہم جب سفارش کرنے لگ جاتے ہیں ادھر سے حکم ملتا ہے یہ مردود ہے اس کو نہ آنے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ 360 ولیوں کے لڑ لگا، لیکن بات کسی نے کہا باب سلطان الاولیاء پہ چلا جا. کہا وہ کہا بغداد شریف کے اندر ہے.
پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کر در کے ہوں وہ بیڑا اڑیا بیڑا اڑیا وہ میرا بچی قبراں دے وہ جتھے مچھ بھی نہ پئی دے ڈر کے کہ دل نورانی راز یزدانی تے میری خبر لے آؤ جٹ کر کے اور پیر جنا دے میرا باہو پیر جنا دے میرا باہو کیوں کندی لگی دے ترکے وہ کہنے لگے ہیں مسعود فرمایا کہ چند سال گزرے تھے مجھے عورت آتی تھی بکریاں چرانے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ویسے ہی تو ساری رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہو دن بھی کرتے رہتے ہو کیا ہوا اگر تھوڑی دیر اس سے باتیں کر لیں کہا بھی یہ سوچ کے قدم بڑھایا تھا آواز آئی بڑے جھوٹے ہو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے اور جاتے غیر کی طرف ہو دعویٰ میری محبت کا ہے اور جاتے عورت کی طرف ہو ادھر غیر کی طرف جاتے ہو کہا بھائی یہ خیال آیا میں نے ٹانگ کی کاٹ کہا کہ تیری سزا یہی ہے اور اب اللہ نے سارا بندوبست توبہ قبول ہو گئی ولایت بھی مل گئی اب روز میرے لیے آسمانوں سے چپاتیاں بھی اترتی ہیں شوربہ بھی اترتا سبحان اللہ بابا فرید فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر میں بیٹھا ہوں اسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہے ان کی زبانوں پہ کلمہ جاری ان کی دل کی زبان کے اوپر بھی کلمہ جاری بابا فرید جب پاک پٹن تشریف لے آئے نا تو جہاں آج آپ کا مزار ہے نا یہ جگہ آپ نے خریدی سی ایک ہندو سے اور چاند دن گزرے تو حضرت کے مرید بھی بڑھنے لگے یہ اللہ والوں کی طرف لوگ خود ہی کھینچے کھینچے چلے جاتے وہ نہیں کہتے کہ آؤ بلکہ خود ہی جو روح پکیزہ ہوتی ہے نا وہ خود ہی جاتی ہیں مقناطیس بھی خالص لوہے کو ہی کھینچتا ہے تانبے کو یا پیتل کو نہیں کھینچتا ہے جس کو نہیں کھینچتا لیکن لوہا ہو تو کھینچ لیتا ہے اور جو دل اللہ کے ذکر کے لیے چل نہیں گئے ہیں وہ خود ہی چلتے ہیں خود ہی اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ وجاہدوا فی سبلنا جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہماری راہ میں نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اپنی راہ کے دروازے ان کے اوپر کشادہ کر دیتا ہوں یہاں تک کہ حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے ٹکڑا خرید لیا لوگ پڑھتے چلے گئے وہ بے ایمان ہو گیا کہنے لگا یہ اس کو تو معاملات بڑے بڑے لیکن وہ دکاندار لوگ نہیں تھے دکانیں بہت کھل گئی اور سودا بیچنے کے لیے سارے جو کامل لوگ ہیں نا وہ یہ دکانداری نہیں کرتے پیری فقیری کی وہ مانگتے بھی نہیں توجہ نہیں کرتے دنیا کی پرواہ نہیں کرتے دنیا خود ان کے پاس گھسیٹتی ہوئی آتی ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تو دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہے اور حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میرے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا شراب بھی پیش کی گئی میں نے دودھ کو پسند کیا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا اور آپ کی امت فطرت کے اوپر رہے گی فرمایا کہ ایک عورت آوازیں دے رہی تھی دائیں بائیں میں نے توجہ نہ کی میں آگے بڑھتا چلا گیا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے یہ دنیا تھی اگر آپ کی اس کی طرف توجہ کرتے تو دنیا غالب آ جاتی خدا کا شکر ہے آپ نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی سبحان دنیا جی فتن وطالب کلاب دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دعویٰ ہو گیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا لیکن وہ جو تھوڑا سا کاغذ لکھ کے دیا تھا وہ دیمک کھا گئی تھی کہا میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں کہا پھر زمین ہمارے والے کرے یا اللہ کیا کروں فرمایا فرید توجہ کرنا زمین کی طرف اللہ والے توجہ کرتے ہیں نا ابھی تو بات کر رہا تھا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے
اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو نہیں کرتے ذکر خدا کل وہ پچھتائیں گے۔ اللہ اللہ کرنے سے دل میں نور ہے، اللہ اللہ کرنے سے دل میں نور ہے، جو نہیں کرتے ذکر خدا وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ حضرت بابا فرید نے دیکھا ہندو کٹھے ہو گئے سارے، جب گٹا لگ گیا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر تصور کیا زمین کی طرف اور کہا زمین بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے کلام کیا، اللہ والوں کی باتیں اللہ والا ہی جانتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرمانے لگے اے زمین بتا تو کس کی ہے؟ ابھی بتایا کہ اللہ والا جب دل روشن ہو جائے جس طرح توجہ کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی ہے، وہ چیزیں اب کلام ہو جاتی ہے۔ زمین کہنے لگی کہ ظاہری تو فرید کی ہو، ظاہری میں فرید کی ہوں اور حقیقت میں رب کی ملکیت ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تیرے رب کا ہے۔ حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر وہ جتنے آئے تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہند کا جنگل ہے، افطار کا ٹائم ہے، افطار کرنی ہے۔ حضرت قطب الدین کو کہا یا فخر الدین کو کہا کہ تھوڑی سی آگ لے آؤ تاکہ ایک روٹی پکا لے، افطار کا اہتمام کر لے۔ وہ گیا، مرید تلاش کرتے، سخت سردی کی راتیں تھی اور روزہ ویسے سفر میں معاف ہے، سری مسئلہ سن لو۔ فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر تمہارے اندر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے اس کو روزہ معاف ہے، لیکن صالحین سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے، وہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، سفر میں بھی نمازیں پڑھتی۔ یہ پچھلی میں نے مراقبے کی محفل میں یہ بیان کیا تھا، یہ جو لوگ چلے تھے اہل بیت والے، مکہ سے مدینہ، مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، پھر واپسی کربلا، پھر مدینہ پاک، اور 28 منزلیں طے کی ہیں یا 40 منزلیں طے کی ہیں، ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹی ہے، ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹی ہے، ان کی نمازیں بھی نہیں چھوٹی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں غور و فکر کیا کرو، کیوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن 50 مقام پہ روکا جائے گا۔ کتنے مقام پہ؟ 50۔ تیسرا مقام جو ہوگا، سوال ہوگا کہ نبی کی سنتیں ادا کی ہیں کہ نہیں کی۔ پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے۔ اگر سنت ادا نہیں کی تو اس کو لایا جائے گا حضور کے سامنے، یہ آپ کا امتی ہے اور اس نے آپ کی سنتوں کو ترک کیا ہے، تو کل پھر حضور کے سامنے چہرہ کون سا لے کے جائے؟ پچھتاوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے مراقبے کی محفل میں آئے ہو، آج سچے دل سے توبہ کرو کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے، حقوق العباد ادا کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، رزق حلال کماؤ، اس لیے کہ ذکر اللہ تب جاری ہوتا ہے جب پیٹ میں حلال کے لقمے ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ فرماتے ہیں میں نے رسولوں کو بھی حکم جاری کر دیا ہے، رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ جب حلال کے لقمے کما کے کھاؤ گے، پھر مرد کامل کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ حلال بھی روحانیت بن جائے گی، اللہ والوں کی نگاہ کی توجہ کا باعث بھی ہو جائے گا۔ تو وہ جتنے آئے تھے سارے کلمہ، تو حضرت خواجہ معین الدین کے مرید قطب الدین گئے، کہا بابا میرے پیر و مرشد نے روزہ افطار کرنا ہے، تھوڑی سی آگ دے دو۔ کہا نہیں بابا یہ تو ہمارا خدا ہے۔ وہاں واپس آ گئے اور پیر کامل ساتھ چلے کہ ایسا مرید کامل ہوئے وہ جڑا تو بھی وانگو وے چھٹے ہو، وہ نال نگاہ تے ابھی 5 منٹ ہے بھائی، کہ نال نگاہ دے پاک کریندا تے سجی سبون نہ گھتے ہو،
کامل بہو ایسا مرشد کامل بہو میرے لولو دے وچ بسے ہوں. انہیں ذکر اللہ مل جائے مراقبہ کرے. حضرت بھی فرماتے ہیں اور اولیاء کا کلام بھی ہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ادھر توجہ ہوگی ہے. جیسے مندوق سے شرح نکلتے ہیں نا تو اپنے مقام کی طرف دوڑتے ہیں. اللہ والا ایک مقام پہ بیک وقت توجہ کر کے ہزاروں کیا لاکھوں بھی ان کے قلبوں کو زندہ کر دے. توجہ ہوتی ہے اور ان کی ایک نگاہ سے فرمایا سہ کو ہاں دے میرا مرشد وسطا مینو وچ حضور دسیوے ہو. تو حضرت خواجہ معین تشریف لے گئے. کہا لوگوں یہ آگ جل رہی ہے 8-10 سال کا بچہ. کہا بابا ہمارا سال اپنے خدا کی نظر کرتے ہیں. کہا اگر تمہارا یہ خدا مجھے اور بچے کو کچھ نہ کہے پھر کیا کہا؟ بابا جی جو آپ کہیں گے وہی کر لیں. آپ نے بچے کو پکڑا آگ میں چلے گئے اور چند گھڑیاں ٹھہرنے کے بعد دیکھا بچہ بھی سلامت ہے اللہ کا ولی بھی سلامت ہے خواجہ معین الدین بھی سلامت ہے. کہا تم اس آگ کو خدا مانتے ہو میں حقیقی خدا کو ماننے والا ہوں جس نے اس آگ کو 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے. اب بابا پھر ہمیں بھی اس رب سے ملا دو ہمیں بھی اس رب سے ملا دو. آپ نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ چند گھڑیاں میں نے کلمے کے اوپر ذکر اللہ کے اوپر باتیں کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور حضرت صاحب کے ہاں کوشش کیا کریں جو کراچی میں رہتے ہیں وہ حاضری دیا کریں مراقبے شریف کی محفل کیا کریں. مراقبے کے عمل کو جاری رکھیں. مراقبے کے اندر بڑی برکتیں ہیں. انسان کا اپنا بھی محاسبہ ہوتا ہے. اپنے گناہوں کو بھی انسان دیکھتا ہے اور پھر رب سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی درگاہوں میں آنا ان کی خانقاہوں میں آنا صالحین کا عمل ہے. مرشد کامل مل جائے تو سعادت مندی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. یہ مرشد یہ جو پیران اعظام سے یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں قیامت کے دن ان کا پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن مرشد کامل اپنے مریدوں کو ساتھ لے کے جنت میں جائے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر کوئی قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ آئے. یہ اولیاء اللہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.